أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال تبارک وتعالی فی آیت آخر یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات وقال تبارک وتعالی یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، اللہ خالق کائنات کے لیے، اللہ مالک ارض و سما کے لیے بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ پاک پروردگار کے احسانات میں سے، اللہ پاک پروردگار کے ان گنت احسانات میں سے پروردگار کا بہت بڑا احسان، انعام، اکرام کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہماری خوش بختی کہ پاک پروردگار نے خطبہ جمعہ میں وقت پر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جب تک زندہ ہیں اللہ اپنی توحید پر اور اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں رکھے، اور اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بر وقت عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے، تلاوت شدہ آیات بینات میں اللہ رب الرحمن نے پہلے عام انسانوں کو خطاب فرمایا، پھر اللہ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا۔ اللہ رب الرحمن نے پہلے عام انسانوں کو خطاب فرمایا، پھر اللہ رب الرحمن نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا، پھر اللہ رب الرحمن نے انبیاء اور رسل علیہم السلام کو خطاب فرمایا۔ اور اس خطاب کے اندر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جو بھی اللہ فرما رہا ہے اللہ مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کمزور، لاچار، مجبور اور بیکار ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ
کہنے والے کو بھی اور تمام سننے والوں کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب الرحمن نے انسانوں کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو تم کھاؤ، مما ان چیزوں میں سے، فی الارض جو زمین میں ہیں، حلال حلال، طیبا پاکیزہ، ولا تتبعوا اور مت پیروی کرو، مت پیچھے چلو، خطوات قدم، الشیطان شیطان، مت پیچھے چلو شیطان کے قدموں کے، انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ شیطان۔ تو شیطان انسان کا، آدم کی اولاد کا ایک نمبر کا دشمن ہے، اور شیطان کبھی دشمن بن کر دشمن کی شکل میں نہیں آتا، دشمن کو ہر ایک پہچان لیتا ہے۔ شیطان جب بھی آتا ہے خیر خواہ اور دوست کی شکل میں آتا ہے، اس لیے انسان شیطان سے دھوکہ کھا لیتا ہے اور اس کے وسوسوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارے والد محترم ابا حضور جناب حضرت آدم نبی اللہ علیہ السلام اور ہم سب کی اماں حضور جناب حضرت حوا علیہ السلام، شیطان بابا جی آدم کے پاس بھی آیا اور شیطان اماں حوا کے پاس بھی آیا۔ کس طرح آیا؟ یوسوس فی صدور الناس، وہ آدم اور حوا کے دل میں لگاتار وسوسے ڈالنے لگا، کہنے لگا بات یہ ہے آدم اور بات یہ ہے حوا کہ میں تم دونوں کا بڑا گہرا یار اور خیر خواہ اور دوست ہوں، مطلب تمہارا سجن بیلی یار ہوں، تو میں تمہیں ایک ایسی بات کی طرف رہنمائی کرتا ہوں کہ وہ تم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ اب کیا ہے وہ بہتر؟ ابلیس اور شیطان کہنے لگا، جس درخت سے اللہ نے اے آدم حوا تم دونوں کو منع کیا، وہ درخت تمہارے لیے ممنوع قرار دیا، میں خیر خواہی کے جذبے سے کہہ رہا ہوں، میرا اپنا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، چونکہ اے آدم حوا مجھے تم لوگوں سے ہمدردی ہے اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو بات یہ ہے کہ اس شجر ممنوعہ کو کھا لو۔ اچھا کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہو جاؤ گے۔ اب شیطان ایک تو آدم اور حوا سے کہتا ہے، اور یہی طریقہ واردات ابلیس کا اولاد آدم کے ساتھ ہے، وہ جب بھی ہمارے پاس آئے گا خیر خواہ بن کر آئے گا، دوست بن کر آئے گا، قسمیں اٹھا اٹھا کر کے کہے گا، کبھی شیطان بن کر کے نہیں آتا۔ وہ جیسے ہے نا کہ اللہ رب الرحمن نے جہنم کے راستے میں بہت ساری گناہوں کے کام کو، خواہشات کو مزین کر کے کھڑا کر دیا۔ اب کبھی بھی شیطان جب آدم کی اولاد کے پاس آتا ہے وہ ڈریکولا کی شکل میں نہیں آتا، نہایت حسین و جمیل ہو کر کے آتا ہے، اور وہ شروع میں بڑے بڑے سبز باغ دکھاتا ہے، اور جب آدم کا بیٹا شیطان کے وسوسے اور شکنجے میں پھنس جاتا ہے، شکار ہو جاتا ہے، تو پھر شیطان اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمارے والد محترم
حضرت ابا حضور بابا جی آدم علیہ السلام اور ہماری اماں جان حوا علیہ السلام، شیطان آیا اور دونوں کو وسوسے ڈالنے لگا اور بڑی قسمیں کھا کھا کے کہنے لگا میرا اپنا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں تمہاری خیر خواہی میں یہ کہہ رہا ہوں اس شجر ممنوعہ کو کھا لو تو تم نہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو کھاؤ تم ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں حلال اور پاکیزہ۔ تو بظاہراً جو گندی حرام پلید اور نجس چیزیں ہیں ان میں بڑا حسن ہوگا اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ہر حرام حسن سے بھرپور ہوتا ہے، اس میں ہر طرح کا بندے کو فائدہ اور نفع بھی نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت وہ انسان کی ہلاکت اور تباہی پر مبنی ہوتا ہے۔ تو جب کوئی حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے پھر اسے شرک اور توحید میں بھی سمجھ آتی ہے۔ جب کوئی حلال اور حرام کی میں تمیز کرے تو پھر اسے فطری طور پر سنت اور بدعت کا فرق بھی معلوم ہو جاتا ہے، لیکن جب حلال اور حرام کی پرواہ نہ ہو تو نہ شرک اور نہ توحید میں تمیز نظر آتی ہے، نہ سنت اور بدعت کے اندر فرق نظر آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک پروردگار نے جب تمام انسانوں سے بات کی تو یہاں دو حکم ہیں، دو شرط لگائی ہے کھانے اور پینے کے حوالے سے۔ نمبر ایک، تمہارا کھانا پینا کمانا حلال بھی ہو اور طیب پاکیزہ بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے مقابلے میں فرمایا کہ شیطان کے پیچھے مت چلو۔ تو کیا مطلب سادہ سادہ بالکل عام سمجھ آنے والا ہے۔ شیطان کی یہ کوشش ہے کہ انسان کو حرام کے اندر مبتلا کر دے۔ جب ایک انسان حرام اور ممنوع چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے تو سزا کیا ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ شجر ممنوع جو اللہ نے آدم اور حوا پر حرام کر دیا، منع کر دیا کہ یہ ممنوع ہے۔ اللہ کی پوری جنت تمہارے سامنے ہے، جہاں سے کھاؤ جتنا کھاؤ جب مرضی آئے کھاؤ، کوئی روک ٹوک کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم اے حوا اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ کھانا تو دور کی بات ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ قرآن کریم کا اللہ کے کلام کا اسلوب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لا تاکلوا لا تاکلوا هذه الشجرہ، بلکہ فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ۔ اللہ کہہ سکتا تھا کہ لا تاکلوا هذه الشجرہ تھا، اس درخت کو نہیں کھانا۔ اللہ فرماتا ہے لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، کھانا تو بہت دور کی بات۔ جیسے اللہ پاک پروردگار نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ فرما سکتا تھا کہ لا تفعلوا الزنا، زنا مت کرو، فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ تو فرمایا اے آدم حوا اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ اب جب بندہ قریب جائے گا دل للچائے گا، بندہ ہاتھ بڑھائے گا، بندہ کھائے گا، تو اللہ نے برائی کے اسباب سے سرے سے بندے کو روک دیا۔ اللہ اکبر۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے بندہ خوب حرام کمائے حرام کھائے۔ جب کھانا حرام کا، پہننا حرام کا، پیننا حرام کا ہوگا تو سارا کچھ ضائع اور برباد ہو جائے گا۔
اللہ اکبر۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، کہاں آتا ہے؟ اللہ کے گھر بیت اللہ آتا ہے، اور بیت اللہ آ کر بیت اللہ میں دعا کرتا ہے، غلاف کعبہ پکڑ پکڑ کر کے، رو رو کر کے، یا رب یا رب، یا اللہ میری یہ عرضی ہے، میری یہ دعا ہے، میری یہ التجا ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ جب اس کا کھانا حرام کا ہے، جب اس کا پینا حرام کا ہے، اور جب اس کا پہننا حرام کا ہے۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ آدم زاد حرام کھائے اور حرام کھانے کے نتیجے میں اس کا سارا کیا کرایا ضائع ہو جائے، جتنی مشقت محنت مزدوری دہاڑی کرے اللہ کے ہاں اجرت کا حقدار نہ ٹھہرے۔ اللہ اکبر۔ اور شیطان، فرمایا کہ شیطان نہ، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب اس کی دشمنی کے باوجود چونکہ شیطان ہمیشہ حسن و جمال اور پری پیکر ہو کر منور ہو کر آتا ہے، بہت ساری خوبصورتیاں اپنے اوپر لپیٹ کر کے آتا ہے، تو انسان اس دھوکے باز کے دھوکے میں شکار ہو جاتا ہے۔ ہم کمزور ہیں اور مجبور ہیں، ہاں جی، ہم ناتواں ہیں اور ہم بیکار ہیں۔ اللہ ہی ہمیں اپنے فضل و کرم سے حرام سے بچائے۔ اللہ رب الرحمن نے اب ایمان والوں کو کیا حکم دیا؟ دونوں طرح کا فرق نظر آئے گا۔ عام انسانوں کی بات ہوئی تو دو حکم دیے ہیں، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، دو شرطیں۔ بندہ کوئی چیز کھائے، بندہ کوئی چیز پیے، بندہ کوئی چیز پہنے کرے، جو کچھ بھی بندہ کھا پی کر رہا ہے، نمبر ایک اس میں حلال حلت ہونا ضروری ہے، نمبر دو اس کا طیب ہونا ضروری ہے۔ اور جب بات ہوئی ایمان والوں کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، واشکروا للہ، اور شکر کرو اللہ یعنی اپنے پروردگار کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ ایمان والوں میں اللہ نے حلال کے ایٹم کا ذکر نہیں کیا، کیوں؟ اللہ کو کہنے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مومن بندہ آلریڈی کھاتا ہی حلال ہے، ایماندار بندہ وہ آلریڈی کھاتا ہی حلال ہے، اس لیے اللہ نے حلال کی بات نہیں کی، طیب کی بات کی ہے کہ تمہارا کھانا طیب ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ ایسا کھانا، ایسا پینا جو بدبودار ہو جائے اور حرام میں داخل ہو جائے، وہ حرام ہے، جبکہ وہ اپنی اصل میں حلال تھا۔ اب اس کی پیاری بہت خوبصورت مثال ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت میں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب لوگ عام بھی وہ نبیذ بنا کر پیا کرتے تھے۔ نبیذ کیا چیز ہے کہ کھجور کو پانی میں آپ ڈال لیں، کسی مرتبان میں، کسی برتن میں، جگ میں، گلاس میں، مشکیزے کے اندر، تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کھجور پانی میں ڈال لیتے اور اس نبیذ کو پانی کو 3 دن استعمال کرتے۔ یہ پانی نہایت طاقتور اور مقوی ہوتا، ہر قسم کی طاقت دینے والا، شراب بھی نہیں ہے اور طاقت سے بھی بھرپور ہے۔ اور اللہ اکبر، 3 دن میں جب تیسرا دن ہوتا
پیارے نبی علیہ السلام وہ پورا پانی پی لیا کرتے تھے، کیونکہ اگر نبیذ کو 3 دن پورے گزر جائیں اور چوتھا دن اس پر داخل ہو جائے تو یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ حرام ہو گیا، اب یہ طیب نہیں ہے، اب یہ خبیث ہے، یہ شراب کے حکم میں داخل ہونے لگ گیا۔ تو ایمان والوں کی جب بات آئی تو اللہ نے حلال کی بات نہیں کی، کیونکہ مومن نے تو آلریڈی کھانا ہی حلال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور مثال ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت اور سیرت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے ہیں، آپ نے خود ایک گری ہوئی کھجور اٹھا لی، یا آپ کے نواسے جناب حضرت حسن یا حسین نے راستے میں گری پڑی ہوئی کھجور اٹھا لی، آپ نے خود نہ کھائی یا اپنے سید نواسے جناب حضرت حسن کو نہ کھانے دی۔ کس وجہ سے؟ کہ کہیں یہ صدقے کا مال نہ ہو، ہاں جی، اور صدقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر حرام ہے۔ تو کیا اب وہ کھجور طیب ہے، پاک ہے، لیکن کہیں اس میں حرام نہ ہو، وہ صدقے کا مال نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہ کھائی، یا اپنے شہزادے اور اپنے نواسے جناب حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو نہ کھانے دی۔ اب ہم اپنے گریبان میں آپ جھانک لیں، ہر بندہ اس بات میں خود مفتی بھی ہے، علامہ بھی ہے، فقیہ بھی ہے، ہاں جی، ہر بندہ دیکھ لے کہ آیا میں یہ تمیز کرتا ہوں یا مال موذی بدست غازی ہمارا وہ معاملہ ہو۔ تو ایمان والوں کی اللہ نے بات کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ صرف اللہ نے طیب کی شرط لگائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات، کھاؤ تم پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، واشکروا للہ، اور کھا پی کر کرنا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کا کیا طریقہ ہے؟ جب بندہ کھائے اور پیے تو بسم اللہ پڑھ کر کھائے، بسم اللہ پڑھ کر کے پیے۔ جب بندہ کھائے تو اپنے سامنے سے کھائے اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے، اور جب بندہ کچھ کھا لے اور پی لے تو اللہ کے شکر کا طریقہ ہے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی وہ دعا پڑھ لے، اللہ کا شکر کرے اور الحمد پڑھ لے۔ واشکروا للہ، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ فرمایا کہ اگر تم اس اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ نے حرام چیزوں میں سے کچھ حرام چیزیں بھی بتا دی، چلے ان کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب الرحمن نے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا بغیر ذبح کے مر جائے، اور اللہ نے ذبح کے وقت کا خون حرام کیا، اللہ نے خنزیر کا گوشت حرام کیا، جو غیر اللہ کے لیے پکارا گیا ذبح کیا گیا وہ بھی حرام کیا۔ اور جب انبیاء اور رسول کی بات آئی تو اللہ نے ان کو بھی وہی حکم دیا جو اللہ نے اہل ایمان کو دیا، یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلوا من طیبات، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو،
انی بما تعملون بصیر، بے شک تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کا خوب جاننے والا، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم اپنی فنکاری اداکاری سے بندوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، جو علیم بذات الصدور ہے اسے ہم فراڈ نہیں لگا سکتے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حلال کمانے اور حلال بنانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا